بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیو، الحمدللہ زکوٰۃ یعنی نماز کے مسائل تفصیل سے بیان ہو گئے، روزوں کے مسائل، صدقہ فطر کے مسائل تفصیل سے بیان ہو گئے، تو اب انشاءاللہ زکوٰۃ کے مسائل بیان ہوں گے، اور ان مسائل کا سیکھنا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ خدا نخواستہ زکوٰۃ ہم پر فرض ہو اور ہم صحیح طرح اس کو ادا نہ کریں شریعت کے مطابق، تو ہماری زکوٰۃ ادا نہ ہو تو ہم مال بھی خرچ کریں اور زکوٰۃ بھی ادا نہ ہو تو کتنا بھاری نقصان ہے۔ اس لیے اس کے مسائل کا سیکھنا بھی بہت ضروری ہے، زکوٰۃ کے مسائل۔ سب سے پہلے تو اس میں ترغیب ہے، تو اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک میں فرما رہے ہیں وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، کہ جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ کے راستے میں، چاہے زکوٰۃ ہو صدقات ہو، اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل دے گا اور دیتا ہے۔ پنجابی میں کہنا اللہ دیندیاں نو دیندا ہے، جو عطا کرتا رہتا ہے، دیتا رہتا ہے، اللہ اس کو دیتا ہے، جو روک کے رکھتا ہے تو اللہ بھی روک لیتے ہیں۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء رضی اللہ عنہا سے فرمایا، اے اسماء، خوب خرچ کر اللہ کے راستے میں، جتنا خرچ کرو گی اللہ اتنا دے گا، اور بغیر گنتی کے خرچ کرو، گن گن کے خرچ کرو گی تو اللہ تعالیٰ گن گن کے دے گا۔ تو اس لیے اللہ کے راستے میں جتنا بھی خرچ کیا جائے وہ کم ہے۔ قرآن کی دوسری میں آیت ہے الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء، کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال کو ایسے بڑھاتے ہیں جیسا کہ تم کو زمین میں ایک دانہ بیجتے ہو۔ دانہ زمین میں بیجا جائے نا تو اس میں 7 بالیں نکلتی، 7 سٹے نکلتے ہیں، ہر سٹے میں 100 دانے، تو ایک دانے کے 700 دانے، تو 1 روپیہ خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ 700 دے گا۔ اور پھر دانوں سے تشبیہ دی ہے کہ اب ان 700 کو پھر بیچ دو، تو اس طرح اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے رہتے ہیں اللہ کے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرو۔ دیکھو قرآن پاک میں صرف ایک جگہ حکم ہے مال کمانے کا، کہ وہ بھی حکم یہ ہے اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے، یہاں جمعے کا لفظ ہے، ویسے ہر نماز مراد ہے، ہر نماز، جب بھی اذان ہو جائے وذروا البیع، پھر خرید و فروخت چھوڑ دو، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، نماز کی طرف دوڑو۔ فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، جب نماز ادا کر لو پھر زمین میں پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا رزق تلاش کرو۔ تو ایک جگہ، لیکن خرچ کرنے کا بار بار حکم ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو زکوٰۃ دو، نماز قائم کرو زکوٰۃ دو، اور اللہ کے راستے میں خرچ ہو۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رزق کا تمہیں میرے، تو جتنا تم خرچ کرو گے اتنا میں تمہیں دیتے چلے جاؤں گا، جتنا تم خرچ کرو گے اتنا دیتے چلے جاؤں گا۔ اور ہو رہا ہے، جو اللہ کے راستے میں جتنا خرچ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دے رہا ہے، جو روک کے رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو روک لیتے ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ نے 2 فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں، ایک فرشتہ ہر وقت یہ دعا کرتا ہے اللہم اعطِ ممسک تلفاً، اے اللہ جو روک کے رکھتا ہے تو اس کے مال کو ضائع کر دے۔ اور دوسرا فرشتہ اللہم اعطِ منفق خلفاً، اے اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرے تو اس کو اور دے، تیرے راستے میں خرچ کرے تو اور دے۔ یہ فرشتہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ اب فرشتوں کے ظاہر فرشتے وہی امر کرتے ہیں، وہی عمل کرتے ہیں جن کا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ اب
فرشتے کو دعا کے لیے مقرر کیا ہوا، اس کی دعا تو یقینی قبول ہے، تو جو آدمی جتنا خرچ کرے گا اللہ اس کو اتنا بدل دے گا، اور جو جتنا روک کر رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی کم دے گا۔ تو اس لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے کبھی بھی گھبرانا نہیں چاہیے۔ یہ جو اللہ نے زکوٰۃ مقرر کی ہے یہ ہمارے مال کی حفاظت کے لیے اور مال کو پاک کرنے کے لیے۔ زکوٰۃ کا معنی ہے پاک کرنا، اس سے مال پاک ہو جاتا ہے، مال محفوظ ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کریں گے اس سے مال محفوظ ہو جاتا ہے اور مال پاک ہو جاتا ہے۔ اور اللہ نے آسانی کتنی فرمائی؟ صرف 40واں حصہ، بھی 40,000 میں سے 1,000، اور یعنی 2.5%، 100 میں سے 2.5 روپے، 1000 میں 25 روپے، 40 میں 1، یعنی 40واں حصہ ہے۔ تو لوگ اگر خدا نخواستہ اتنا بھی نہ خرچ کیا جائے تو پھر قرآن پاک میں بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں، بڑی سخت وعیدیں۔ ایک قرآن کی آیت ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ کہ وہ لوگ جو مال دولت جمع کرتے ہیں، سونا چاندی جمع کرتے ہیں، نقدی جمع کرتے ہیں، تجارت کا مال جمع کرتے ہیں اور پھر اس میں سے خرچ نہیں کرتے، تو اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا فبشرہم بعذاب علیم، یعنی خرچ نہ کرنے سے بنا تو اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے، تو اللہ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان کو دردناک عذاب کی بشارت سنا دو دنیا میں۔ جو زکوٰۃ نہیں دیتے ان کو دردناک عذاب کی بشارت۔ اور وہ کیا دردناک عذاب ہوگا اللہ نے اس کی تفصیل بتائی کہ وہ دردناک عذاب یہ ہوگا کہ مال کو سونا چاندی کی شکل میں ڈھالا جائے گا اور پھر اس کو پگھلایا جائے گا۔ جو مال بندہ بغیر زکوٰۃ نہ دیے چھوڑ کے مر گیا تو وہ مال قیامت کے دن سونا چاندی کی شکل میں لایا جائے گا اور پھر اس کو پگھلایا جائے گا۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، اس کو جہنم میں پگھلایا جائے گا، پھر اس سے داغا جائے گا فتقوا بہا جباہہم، اس کو یعنی اس کو ڈھال کر نا گرم کر کے پانی کی شکل میں دے کے سونا چاندی، تو ان کی پیشانی پر اونڈیلا جائے گا فتقوا بہا جباہہم وجنوبہم، اور ان کے پہلوؤں پر اونڈیلا جائے گا، وظہورہم، ان کی کمر پہ ڈالا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم، یہ تمہارا خزانہ ہے، فذوقوا، اب اس کا مزہ چکھو، ما کنتم تکنزون۔ بندے کو جمع کرنے کا ایک شوق ہوتا ہے نا، جذبہ ہوتا ہے، مزہ آتا ہے مال جمع کرتے ہیں، اللہ فرمایا لے لے مزہ۔ تو یہ ہے کہ بھئی اگر اس میں سے خرچ کر دو 40واں حصہ اللہ کے راستے میں نکال دو تو پھر کوئی سزا نہیں، اور اگر مال جمع کیا اور اس میں سے اللہ کے راستے میں نہ نکالا، اللہ کا حق نہ دیا، تو پھر کیا ہوگا؟ تو وہی اس کو جمع کر کے اس کے اوپر اونڈیلا جائے کہ آپ ھذا ما کنزتم فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب چکھو اس کا مزہ جو تم جمع کرتے تھے۔ تو میرے بھائی بڑی سخت سزا ہے۔ اسی طرح ایک اور قرآن کی آیت ہے کہ والذین یبخلون، جو یعنی مال میں بخل کرتے ہیں، یعنی خرچ نہیں کرتے، سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، قیامت کے دن ان کے گلے میں توق ڈالا جائے گا، اور وہ توق کیا ہوگا؟ سانپ ہوگا۔ یہاں تو بتایا نا اس کو سونے چاندی کو پگھلایا جائے، دوسری شکل میں مال کو سانپ کی شکل دی جائے گی، اور سانپ کی شکل دے کر اس کے گلے میں توق ڈال، اس کے گلے میں وہ لپٹ جائے گا اور پھر وہ اس کو ڈسے گا۔ سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، ان کے گلے میں اس کے مال کا توق ڈالا جائے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیو اللہ کے راستے میں خوب خرچ کریں، جتنا خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ دے گا۔ اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے جو یہ زکوٰۃ مقرر کی ہے نا، تو اس میں غریبوں کا حق ہے۔ اگر جتنے مالدار ہیں اللہ نے سب مالداروں میں غریبوں کا اتنا حق رکھ دیا، اگر وہ پوری زکوٰۃ ادا کریں تو کوئی غریب نہ رہے، کوئی بھوکا نہ سوئے، کوئی غربت کی لکیر سے نیچے نہ جائے۔ اللہ نے اتنی ہر مالدار کی مال میں اتنی زکوٰۃ رکھی ہے، اور مالداروں کو اتنا پیسہ دیا ہوا ہے کہ وہ اگر اس کو اپنی زکوٰۃ غریبوں پر خرچ کریں تو غربت ختم ہو جائے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ لوگ اپنے مال کی پوری زکوٰۃ نہیں دیتے،
اب وہ غریبوں کا حق کھا جاتے ہیں، تو قیامت کے دن پھر اس حق کا مطالبہ ہوگا۔ تو اللہ نے 40واں حصہ غریبوں کا رکھا ہے، تو اس میں سے بندہ نکالتا رہے۔ تو یہ اس کے یعنی کچھ فضائل اور کچھ وعیدیں تھیں۔ اب یہ ہے کہ زکوٰۃ سب سے پہلی بات زکوٰۃ میں یہ ہے کہ جب بندہ کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا وہ تاریخ لکھ لے۔ زکوٰۃ میں تاریخ مقرر کرنا فرض ہے، زکوٰۃ کے لیے تاریخ مقرر کرنا فرض ہے۔ آج اس مسئلے کو عام طور سے پتہ ہی نہیں، جس دن صاحب نصاب ہوئے وہ تاریخ نوٹ کر لو، چاہے سال میں کوئی بھی تاریخ مقرر کرو، لیکن ایک تاریخ مقرر کرو، اس میں پھر زکوٰۃ ادا کرنے میں بہت زیادہ سہولت ہو جائے گی آپ کے لیے۔ ایک تاریخ مقرر کر لو۔ عام طور سے لوگوں کو رجحان ہے بھی چلو رمضان میں 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے، رمضان میں لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، چلو ٹھیک ہے رمضان میں ادا کرو، لیکن رمضان کی ایک تاریخ طے کر لو، 1 تاریخ طے کر لو، 15 طے کر لو، 29 طے کر لو، کوئی ایک تاریخ مقرر ہو۔ پھر اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس اس وقت کتنا مال ہے۔ درمیان سال کا کوئی اعتبار نہیں، مال زیادہ ہو جائے کم ہو جائے اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ جو صاحب نصاب ہے وہ ایک تاریخ مقرر رکھے، اس تاریخ میں اس کے پاس کتنا مال ہے۔ سارے مال پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے، کچھ مال پر بھی سال گزر جائے تو وہ صاحب نصاب ہے اور صاحب زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ دے گا۔ اب جس دن وہ تاریخ آ جائے اس دن اپنا حساب کر لے، دکاندار ہے اپنی ساری دکان کا حساب کر لے، جتنا لوگوں سے لینا ہے وہ سب ڈال لے، جو دینا ہے وہ مائنس کر لے، جو موجود ہے اس کی ریٹ لگا لے۔ اسی طرح اگر سونا ہے، چاندی ہے، نقدی ہے، اس کی قیمت لگا لے، تو پھر اس کا 40واں حصہ دے دے۔ اور اسی وقت دینا ضروری نہیں، بس طے کر لے کہ بھئی میرے ذمے اتنا 10,000 بن گئے، 20,000 بن گئے، 50,000 بن گئے، 1,00,000 بن گئے۔ اب یہ بھی اللہ نے سختی نہیں کہ اسی وقت ادا کرو، بھئی لکھ لو اتنے ذمے میرے ذمے ہے، پھر اس کو تھوڑا تھوڑا ادا کرتے رہو، پورے سال میں ادا کر دو۔ اور اسی طرح زکوٰۃ ایڈوانس بھی دی جا سکتی ہے، اگر پہلے ادا کر چکے ہیں، ضرورت مند آ گئے ہیں، آپ زکوٰۃ کی نیت سے ان کو دے دیں اور اس کو لکھتے رہیں۔ پھر جو دن آپ نے مقرر کیا ہو، جس دن وہ آئے اس دن دیکھ لیں بھی اس سال کی میں نے کتنی زکوٰۃ ادا کر دی، جو زکوٰۃ ادا کر دی ہے وہ نکال دیں، اور جو بقیہ رہ گئی ہے اس کو لکھ لیں، اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے جہاں بھی جیسے بھی ضرورت مند ہوں ان کو دیتے رہیں۔ تو یہ زکوٰۃ کا طریقہ ہے۔ تو زکوٰۃ کے کچھ شرائط ہیں۔ سب سے پہلے مسلمان ہونا، کافر پر کوئی زکوٰۃ نہیں، لیکن اگر کافر بھی زکوٰۃ ادا کرتے اس کا مال محفوظ ہو جاتا ہے۔ اکثر میں ایک واقعہ سناتا ہوں، ایک یہاں ہمارے بڑے سناتے ہیں کہ ایک انگریز تھا، جب انگریز کی حکومت تھی، ایک انگریز تھا، تو اس کی یعنی ایک شہر میں، ایک دیہات میں اس نے اپنی ایک کوٹھی بنگلہ بنایا ہوا تھا۔ تو وہ اپنے دفتر میں کام کر رہا تھا، کسی نے کہا جی آپ کا گھر جل گیا، ان کا میرا گھر نہیں جل سکتا۔ پھر دوسرے نے آ کر کہا بھی آپ کا گھر جل رہا ہے، ان کا نہیں جل سکتا۔ تیسرے نے آ کر کہا کہ بھئی وہ آگ لگی تھی اس بستی میں، بستی تو جل گئی لیکن آپ کا مکان بچ گیا۔ تو اس سے پوچھا بھی تیرا مکان کیسے بچ گیا اور تجھے ایسا یقین کیوں تھا؟ وہ کہنے لگا میں اپنے مال کی پوری زکوٰۃ ادا کرتا ہوں، جب سے میں نے سنا ہے کہ اس زکوٰۃ کے ذریعے سے مال محفوظ ہو جاتا ہے تو میں اپنے مال کی پوری زکوٰۃ ادا کرتا ہوں، 40واں حصہ اللہ کے راستے میں، جو میرے پاس آمدن ہوتی ہے اس کا 40واں حصہ اللہ کے راستے میں نکال دیتا ہوں، تو میرا کبھی نقصان نہیں ہوا۔ کافر بھی اگر زکوٰۃ ادا کرے تو دنیا میں اس کا فائدہ ہوتا ہے، آخرت میں نہیں ہے۔ آخرت میں جب تک وہ ایمان نہیں لائے گا، کلمہ نہیں پڑھے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، پر ایمان نہیں لائے گا، آخرت میں اس کو نفع نہیں دے سکتے جتنا چاہے خرچ کرے۔ لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ ضرور، جو دنیا میں نیک عمل کرتے ہیں چاہے کافر ہی ہوں، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، اللہ دنیا میں ان کو ضرور صلہ دے دیتے ہیں دنیا ہی میں۔ تو کافر بھی اگر زکوٰۃ ادا کرتے اس کا مال محفوظ۔ تو لیکن کافر پر زکوٰۃ فرض نہیں، مسلمان پر فرض۔ آزاد ہونا، غلام پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ عاقل ہونا، تو ایک مجنون ہے پاگل دیوانہ، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ بالغ ہونا، نابالغ پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ نابالغ کو مال مل گیا ہے، کہیں وراثت میں ملا ہے،
تو جب تک وہ بالغ نہیں ہوگا اس کے مال میں زکوٰۃ نہیں ہوگی، جب بالغ ہو جائے گا پھر اس کے پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ ایسے مال کے نصاب ہونا، یہ نصاب کی تفصیل آگے آئے گی، اور نصاب کا اپنی اصلی ضرورتوں اور حاجتوں سے زیادہ ہونا، اور قرض سے بچا ہوا ہونا۔ ایک مالک نصاب ہے لیکن اس پر قرض بھی ہے، تو قرض کو نکالتا ہے، وہ مالک نصاب نہیں رہتا تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، قرض کی ادائیگی۔ لیکن قرض کا مسئلہ یہ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں نا وہ قسطوں پہ پلاٹ لیا ہوا ہے اس کی قسط دیتے ہیں، وہ قرض شمار نہیں ہوگا۔ مطلب ایک بندے نے قسطوں پہ کوئی چیز لی ہوئی ہے، وہ قرض نہیں ہوتا، وہ تو اس نے چیز لی ہوئی ہے وہ قسط دیتا رہا، تو اس کو قرض میں نہیں۔ قرض یہ ہے کہ ضرورت کے لیے کوئی مال لیا ہوا کسی سے تو وہ قرض ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مالک نصاب ہونا اور سال گزرنا، سال گزرنے کے بعد پھر زکوٰۃ فرض۔ تو یہ ابتدائی مسائل ہیں، باقی کل انشاءاللہ زکوٰۃ کے تفصیل سے بھی کتنی دینی ہے، کس کو دینی ہے، تو وہ اور نصاب کیا ہے، سونے کا نصاب کیا ہے، چاندی کا کیا ہے، تجارت کا کیا نصاب ہے، نقدی کا کیا ہے، یہ انشاءاللہ کل تفصیل۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔